دوپہر کی گرمی میں جب سورج آگ برسا رہا ہو اور اچانک کسی کونے سے ٹھنڈا میٹھا رسیلا آم نکل آئے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں لگتا۔ میں آج دوپہر کو ایک آم کو نرم کر رہا تھا، محبت سے دباتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اس میں رس بھر چکا ہوگا؟ کیا یہ کاٹنے پر ویسا ہی نکلے گا جیسا میں تصور کر رہا ہوں؟ کہ اچانک وہ آم مجھ سے مخاطب ہوا، مجھ سے گفتگو کرنے لگا۔ آم بولا، بھائی ذرا نرمی سے دباؤ، میں کوئی عام چیز نہیں ہوں، میں تمہارے صبر، تمہاری محبت، تمہارے انتظار اور موسم کا انعام ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ارے تم بول سکتے ہو، تم تو مجھ سے بات کر رہے ہو؟ آم بولا، کیوں نہیں، میں بھی اس رب کی پیدا کردہ ایک ایسی نعمت ہوں جس کے ذائقے میں نہ صرف مٹھاس ہے بلکہ اس کی محبت کی چاشنی بھی۔ آم نے کہا، کبھی تم نے سوچا میں زمین میں ایک ننھے سے بیج کی صورت دفن کیا گیا تھا، پھر دھوپ، بارش، ہوا، وقت اور دیکھ بھال نے مجھے درخت بنا دیا، پھر پتوں میں سے پھوٹا، پھول بنا، پھر آہستہ آہستہ پھل بنا۔ میری ہر رگ میں مہینوں کا صبر ہے، زمین کا فیض ہے، سورج کی روشنی ہے، کاشتکار کا پسینہ ہے اور سب سے بڑھ کر قدرت کا فضل و کرم ہے۔ میں خاموشی سے سوچتا رہا کیونکہ ہم نے کبھی ان باتوں پر غور ہی نہیں کیا، بس کھایا اور خوش ہو گئے۔ آم پھر بولا، صرف میں ہی نہیں، تمہارے آس پاس ہزاروں نعمتیں ہیں، پانی جو تم پی لیتے ہو بغیر کسی مشقت کے، ہوا جو بغیر کسی قیمت کے ملتی ہے، تمہاری آنکھیں جن سے تم رنگ دیکھتے ہو، تمہاری زبان جو میرا ذائقہ پہچانتی ہے، تمہاری ماں کی دعائیں، تمہارا گھر، تمہاری چھت، یہ سب پروردگار کی نعمتیں ہیں، مگر تم صرف تب یاد کرتے ہو جب کوئی چیز چھن جائے، جب گرمی تپتی ہے تو پنکھا یاد آتا ہے، بیماری آتی ہے تو تندرستی کی قدر ہوتی ہے۔ پھر آم نے مجھ سے ایک سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، جب تم نے آج مجھے ٹھنڈا کر کے نرمی سے دبا کے کھانے کی تیاری کی، کیا تم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ میں نے شرمندگی سے کہا کہ نہیں، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ آم نے کہا، بس یہی سکھانے آیا تھا، نعمتیں صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتے، سمجھنے کی، ماننے کی اور شکرانے کی بھی ہوتی ہیں۔ میں تو جلد ہی ختم ہو جاؤں گا، میں تو پیدا ہی تمہارے لیے کیا گیا تھا، تمہارے پیٹ میں، تمہاری یادوں میں یا کچرے میں، مگر میری بات اسے سنبھال کر رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم ہر دن سینکڑوں نعمتوں کے درمیان زندہ رہتے ہیں اور اکثر بے خبر بھی۔ ایک آم جو ہمیں صرف ذائقہ دینے آتا ہے، اگر ہم سے بات کر لے تو وہ بھی ہمیں رب کی پہچان کروا سکتا ہے۔ یہ صرف آم نہیں، رب کی طرف سے محبت بھرا ایک پیغام ہے۔ فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و بشر، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے پروردگار، ہمیں اپنی ہر چھوٹی بڑی نعمت کو محسوس کرنے والی آنکھ، اس پر شکر کرنے والی زبان اور اسے بانٹنے والا دل عطا فرما۔ ہمیں صرف نعمتیں کھانے والا نہیں، نعمتوں پر جھکنے والا اور ان پر شکر ادا کرنے والا بندہ بھی بنا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔